السلام علیکم. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آج ہم احمد علی اختر صاحب کے گھر پہ موجود ہیں. 2 حصوں کی ریکارڈنگ جو ہے وہ ہم کر چکے ہیں. مولانا عبدالغفور غفاری صاحب کے انتقال سے لے کر 2001 تک پنجاب ٹیچر یونین نے جتنی تحریکات چلائی ہیں ان کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے، اور یہ دعوت فکر دے گی کہ کس طرح سے اساتذہ تنظیمیں جو ہیں وہ چلائی جاتی ہیں اور کس طرح سے ان میں کام کیا جاتا ہے اور اپنے مطالبات جو ہیں وہ کیسے منوائے جاتے ہیں. تو آئیے احمد علی اختر صاحب کی ہی زبانی ہم یہ ساری گفتگو جو ہے ان سے وہ سنتے ہیں. 17 نومبر کو مولانا غفاری صاحب کی وفات ہوئی اور اس کے بعد جو ہے پنجاب ٹیچر یونین کے مختلف صدور نے باہمی مشاورت کر کے 5 مئی 1998 کو اجلاس عام راول پنڈی کے فیض الاسلام ادارہ جو ہے وہاں اجلاس عام ہوا، جس کی صدارت اس وقت کے وزیر تعلیم غوث علی شاہ اور راجہ ظفر الحق جو انسانی حقوق کے مزید تھے اور منصب علی صاحب، انہوں نے اس میں شرکت کی. جس کی اس اجلاس میں پنجاب بھر کے 35 ہزار اساتذہ پورے پنجاب سے صادق آباد سے اٹک تک کے ٹیچرز جو شامل تھے اس اجلاس عام میں. اجلاس عام میں راجہ ظفیر ستی صاحب کو جو ضلعی صدر تھے اس وقت راول پنڈی کے، انہیں مرکزی صدر منتخب کر لیا گیا اور باقی کابینہ بھی وہاں منتخب ہو گئی. اس کے بعد راجہ ظفیر ستی صاحب نے جو کچھ منتخب عہدیداران کی لسٹ جو ہے لیبر ڈپارٹمنٹ میں بھیجی، جسے لیبر ڈپارٹمنٹ نے نوٹیفائی کر دیا. اور 1998 میں عالمی اداروں کے دباؤ کے تحت جو پرائمری اساتذہ کو نکالنے کا ایک منصوبہ تھا، 51,000 ٹیچرز جو تھے انہیں سروس سے نکالنے کا منصوبہ بنایا گیا عالمی اداروں کے دباؤ کے تحت. تو سکروٹنی کے نام پر جو ہے چھوٹے چھوٹے الزام کے لگا کر کہ آپ کی یہ جو ہے سند ٹھیک نہیں ہے، آپ کا اپائنٹمنٹ لیٹر ٹھیک نہیں ہے، آپ کی جو 3rd ڈویژن ہے، آپ کی 2nd ڈویژن ہے، یا آپ کے یہ ٹرانسفر آرڈر جو ہیں، تو ان کو جو ہے نکال دیا گیا. ٹیچرز کو ہزاروں ٹیچرز کو جو ہے وہ برطرفی کے نوٹس جاری ہو گیا. ہمارے ڈسٹرکٹ رحیم یار خاں میں 350 کے قریب ٹیچرز جو تھے ان کو بھی نکال دیا گیا اسی کے تحت. تو ظاہر ہے اساتذہ میں بے چینی پھیل گئی اور انہوں نے مرکزی صدر پر پریشر ڈالنا شروع کر دیا ہر ضلع نے کہ احتجاجی تحریک کا آغاز کیا جائے. چنانچہ 16 ستمبر 1998 کو جو ہے اساتذہ اکرام پنجاب ٹیچرز یونین کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ناصر باغ میں جمع ہو گئے اور مار روڈ پر جو ہے احتجاج شروع کر دیا. تو غیر جانبدار اداروں نے یہ لکھا کہ یہ گزشتہ 15 سال سے اتنی بڑی تعداد میں کوئی سیاسی پارٹی بھی وہاں مار روڈ پر اتنا احتجاج جمع نہیں نکال سکی. انہوں نے اس وقت 55,000 کے قریب اساتذہ کو جمع غفیر وہاں کہا کہ پنجاب ٹیچرز یونین کا یہ جو جمع غفیر ہے. اس کو دیکھتے ہوئے وزیر تعلیم اس وقت تھے ڈھلو صاحب اور سیکرٹری تعلیم نے خود یونین کے ساتھ مذاکرات کیے اور وہاں اعلان کیا کہ صرف جیلی سندات جن کی ہوں گی اساتذہ کو ان کو جو ہے حکومت نکالے گی اور باقی جو چھوٹے موٹے جو ہیں 3rd ڈویژن کے وہ فلانے ان کو ہم نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا ہے. سکروٹنگ کمیٹیاں ختم کریں گی، سندات کی صرف ویریفیکیشن ہوگی، جو جیلی سندات والے ہوں گے ان کو نکال دیا جائے گا. تو وہ تو 500-400 ایسے ٹیچر تھے جو ان کو نکالا گیا. بہرحال یہ پنجاب ٹیچرز یونین کا ایک اور آغاز اور پہلی تاریخ تھی راجہ ظفیر صاحب کی سربراہی میں اور مولانا غفاری صاحب کی غیر موجودگی ان کی وفات کے بعد. اساتذہ میں حوصلہ پیدا ہوا، یونین میں تقویت پکڑی اور لوگوں نے یہ اعتماد پیدا ہوا اساتذہ میں
کہ مولانا جیسی متحرک شخصیت کے بعد، ان کی وفات کے بعد بھی یونین جو ہے اپنے پیروں پر کھڑی ہے، اور اساتذہ نے جو ہے وہ یونین کو متحد رکھا ہے، اور یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ صحیح ڈگر پہ چل پڑے ہیں۔ اس کے اگلے ہی سال، کیونکہ یہ طے کیا ہوا تھا انہوں نے کہ اساتذہ کو کسی نہ کسی طریقے سے نکالنا ہے، 99 میں انہوں نے ایک اور جو ہے وہ شوشہ چھوڑا وزارت تعلیم نے، کہ EMC کیڈر جو ہے نا وہ متعارف کروایا، ایجوکیشن، ہاں جی۔ انہوں نے کہا کہ جو آپ کے ڈپٹی اور DOs اور جتنے بھی افسر ہیں، یہ CSP افسر ڈائریکٹ بھرتی کیے جائیں گے، اور یہ بہت بڑا چیلنج تھا۔ اگرچہ یہ پنجاب ٹیچرز یونین میں زیادہ تعداد پرائمری ٹیچرز کی اور لو پیڈ والوں کی تھی، EST یہ وہ، مگر غفاری صاحب نے تو ہمیشہ کیونکہ کیڈر کے بغیر ہی ہر استاد کے وقار کے لیے جو تھی، انہوں نے کہا یہ ترقی کرتے کرتے استاد جو ہائی اسکول کا ہیڈ ماسٹر بنتا ہے، بعد میں ڈپٹی بنتا ہے، DO بنتا ہے، EDO وغیرہ بنتا ہے، یہ تو بالکل کلوز کر دیا انہوں نے۔ اور ہم اگر اساتذہ پر CSP افسر مسلط کر دیے گئے ڈائریکٹ، تو وہ تو انہیں تنگ بھی کریں گے، اور انہوں تعلیم کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ پڑھایا کیسے جاتا ہے، کیا ہے۔ تو اس کے لیے پنجاب ٹیچرز یونین کا اجلاس بلایا راجہ صاحب نے 27 فروری 99 کو، اور اسلام آباد میں مظاہرے کا اعلان کر دیا۔ چنانچہ جب حکومت نے یہ دیکھا کہ یہ ہمارے لیے بےعزتی اور توہین کا باعث بنے گا، اور اس پہ اتفاق بھی کیا جب انہوں نے یہ ہماری معروضات سنی، پریس کانفرنسیں سنی، اور یہ وہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ یہ کیڈر کا جو فیصلہ ہے ہم نے واپس لے لیا، اور یہ جو بھی ٹیچرز کی ترقی کے مواقع ہیں ہم اسے بند نہیں کرنا چاہتے۔ جو بھی ٹیچر ہیں، جو PTC ٹیچر ہے، EST بنتا ہے، SST بنتا ہے، ہیڈ ماسٹر بنتا ہے، اور یہ اپنے انتظامی پوسٹوں پر پہنچتا ہے۔ اس کے بعد 2001 میں یا جب مارشل لا نافذ ہو چکا تھا اس کا مشرف کا، تو انہوں نے کہا کہ یہ ٹیسٹ لو، اگر یہ اس قابل ہیں، ٹیسٹ میں پاس ہو جاتے ہیں تو نوکری پہ رہیں گے، ورنہ انہیں جو فرق کر دیا جائے گا۔ یہ بہت بڑا چیلنج تھا۔ تو وہاں ایک اجلاس ہوا لاہور میں ہی مجلس انتظامیہ کا، وہاں اعلان ہو گیا کہ 24 اگست کو جو ہے لاہور میں جو ہے وہ اس کا جو ہم پریس کانفرنس کریں گے، اور ان کو دیں گے، ان کا تھریٹ دیں گے ان کو جو بھی ہے کہ فلاں دن جو ہم سڑکوں پر ہوں گے۔ تو یہ ہوا، تو یہ ہوا کہ 24 اگست کو جب مختلف قیادت جو تھی، باہر سے آئے ہوئے لوگ ہوٹلوں سے ٹھہرے ہوئے تھے ہوٹلوں میں، تو وہاں یوں ہی ہم ہوٹلوں سے نیچے اترے تو سفید کپڑوں میں پولیس کھڑی تھی۔ ہم ابھی ناشتہ کر کے باہر ہی نکلے تھے کہ ہمیں اریسٹ کرنا شروع کر دیا۔ کچھ لوگ وہاں پہنچے تھے، اجلاس جہاں ہونا تھا مرکزی مجلس انتظامیہ کا، زیادہ تر لوگوں کو پہلے ہی دبوچ لیا انہوں نے مختلف ہوٹلوں سے نکلتے ہوئے۔ تو 22 اضلاع کے اساتذہ کو وہاں گرفتار کر لیا پہلے ہی۔ ہم حیران ہوئے کہ یہ کیسے انہیں پتہ چل گیا ہمارا کہ یہ فلاں ضلع کا صدر ہے، فلاں ضلع کا صدر ہے، ہوٹلوں میں ٹھہرے ہوئے ہیں، اور یہ سارا۔ تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ اپنے ہی دوست تھے ہمارے، جنہوں نے نشاندہی بھی کی، ہوٹلوں کا بھی بتایا اور بندوں کا بھی بتایا، اور دور کھڑے ہو کر اشارے بھی کرتے رہے۔ اصل میں ایجنسیاں کافی عرصے سے یہ چاہ رہی تھیں، اور فاروق صاحب کے دور میں بھی چاہ رہی تھیں کہ یونین کو تقسیم کریں، مگر وہ قیادت اتنی مضبوط تھی کہ تقسیم نہ کر سکے۔ اب ان کے بعد انہوں نے کہا کہ شاید اب معاملہ ختم ہو جائے گا۔ راجہ ظفیر نے بھی 2 بہترین تاریخیں چلائی تھیں، اور یہ معاملات جو ہیں سنبھال گئے، یونین پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی۔ 10-15 سال کا جو گیپ تھا غفاری صاحب کی بیماری کی وجہ سے، اب انہوں نے یہ فیصلہ یہ کر لیا کہ یہ جو ہے ہم اسے تقسیم کریں گے، لہٰذا ہمیں اریسٹ ہو گئے۔ جو ہمارا اجلاس تھا وہ پوسٹ پون ہو گیا، وہ تو نہ ہو سکا۔ یہ جو 22 کے قریب ٹیچرز جمع ہوئے تھے وہاں، یہ مختلف تھانوں میں رکھے گئے۔ بس اس تھانے میں یہ بھی تھا کہ ہمارے کچھ دوستوں کی مشاورت کے ساتھ سیکٹری ایجوکیشن اور باقی لوگوں نے کہ ان لوگوں کو یہاں پنکھے کی سہولت بھی نہ ہو، انہیں ٹارچر کیا جائے، انہیں تنگ کیا جائے۔ تو یہ صبح اخبارات میں سارا پھیل گیا، لاہور کے اخبارات میں، باقی اخبارات میں یہ آ گیا کہ 22 جو ہیں اساتذہ پنجاب ٹیچرز یونین کے ضلعی صدور جو ہے انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تو کل یہ ساری چیزیں جو پہنچیں تو ہمارے لاہور کے کچھ دوستوں نے اور سینئر اسٹاف ایسوسی ایشن کے طارق محمود چودھری اور زرار صاحب جو تھے ہمارے، اور اس وقت جو تھے ہمارے SCS کے حافظ غلام محی الدین، یہ ان لوگوں نے اور لاہور کے کچھ دوستوں نے جو ہے وہاں پنکھے کا ہمارے لیے انتظام کیا،
جہاں جہاں دوست تھے اور کھانا وغیرہ بھجوایا اور باقی چیز. مگر وہ اس وقت کی انتظامیہ کو جب پتہ چلا کہ یہ حوالاتوں میں یہ وہ سہولتیں لاہور کے لوگ پہنچا رہے ہیں اور دوسری ہمارے دوست جو سینئر اسٹاف کے اور SCS کے بھی پہنچا رہے ہیں, انہیں یہ گوارا نہ ہوا کہ ہم نے انہیں اریسٹ کیا ہے, ہم تو اسے توڑنا چاہتے ہیں. انہوں نے دوسرے دن ان لوگوں کو بھی, راجہ ظفیر اور چودھری طارق چودھری اور زرار وغیرہ, جب نماز پڑھ کے آ رہے تھے مسجد سے نکل کے وہ آ رہے تھے اردو بازار میں, تو انہیں بھی وہاں اریسٹ کر لیا. دوسرے دن جو ہے لاہور کے دوستوں نے کوشش کر کے, جو پنجاب ٹیچرز یونین کے تھے اور SCS کے تھے, دوسرے دن ہمیں بیل کے لیے ہمیں مجسٹریٹ کے سامنے پیش کر دیا گیا. تو ہم اور تھانے میں تھے, دوسرے دوست اور میں تھے, راجہ ظفیر اور چودھری طارق چودھری, جو ہم نے ان کو بھی دکات کڑیاں لگا کر سب کو پیش ہوئے تھے. تو بڑا میں نے کہا کہ یہ اور بھی ہمارے دوست ہیں جو صرف ہمیں ہی نہیں اور بھی لوگ دیوانے ہیں. تو دوسرے دن جو ہے وہ ہمارے وکلا جو تھے کیے ہوئے تھے ہمارے دوستوں نے, تو انہوں نے بحث کی سارا سلسلہ. انہوں نے کہا نہ انہوں نے توڑ پھوڑ کی ہے, نہ انہوں نے کوئی احتجاجی مظاہرہ کیا ہے. یہ پہلا موقع ہے کہ بغیر احتجاج کیے, بغیر جلوس نکالے, بغیر انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے. تو بڑا سب لوگوں نے, اخباری نمائندوں نے, دوسرے تیسرے سب نے, وہ جج نے اس وقت کہا بھی کس لیے انہوں نے, یہ تو ابھی باہر کیا یہ تو ابھی ناشتہ کر رہے تھے, آپ نے پکڑ کے لے گئے نقص عمر جی یہ ہے وہ سارا. تو ہم نے جو ہے وہ چھوڑ دیا کہ ہم بیل ہماری لے لی گئی. پھر یہ ہے کہ ہماری جو ہے محکمہ تعلیم نے یہ مہربانی کی, جب جو ہی ہم پہنچے اپنے اضلاع میں, تو اس میں یہ ہوا کہ 104 ٹیچرز کو, ہمارے فعال کارکن جو تھے مختلف اضلاع کے, انہیں برطرفی کے نوٹس دے دیے گئے. اور ہم 4 عہدیداران کو, جن میں راجہ ظفیر بھی تھا, میں بھی اس میں شامل تھا, اور باقی بھی ہمارے دوست شامل تھے, تو ان کو جو ہے سروس سے برطرفی کے آرڈر, شوکار نوٹس باقی 104 کے شوکار نوٹس, 4 کو جو ہے برطرفی کے, جو سمجھتے تھے کہ مرکزی عہدیداران میں بھی سینئر نیب صدر تھا. پھر بعد میں ہم تنظیم منزل میں اکٹھے ہوئے, وہاں جب ہماری بیل ہو گئی تو وہاں یہ اعلان مطلب فیصلہ کر لیا کہ 13 ستمبر 2001 میں جو ہے احتجاجی مظاہرہ ہر حالت ہوگا. اور کوئی اپنے چلا گیا, وہاں جا کر برطرفی کے ہمارے نوٹس مل گئے بعض لوگوں کو, اور برطرفی کے آرڈر بھی مل گئے. پھر 13 ستمبر 2001 کو لاہور میں بھی بڑا جاندار احتجاجی مظاہرہ ہوا. اس احتجاجی مظاہرے میں جو ہے وہ 28 خواتین گرفتار ہوئیں, 620 جو ہے اساتذہ کو گرفتار کیا گیا, اور زبردست جو ہے وہ احتجاجی مظاہرہ ہوا. لاٹھی چارج ہوا, آنسو گیس ہوئی, اور 5-6 گھنٹے مار روڈ پر جو ہے اسی طرح ہوتا رہا. حکومت کو پتہ چل گیا کہ ہم نے اریسٹ بھی کیے ہیں, ہم نے انہیں برطرف بھی کیا ہے. تو خواتین کو جو ہے وہ تو رات کو ہی کچھ دیر بعد انہیں چھوڑ دیا گیا, اور باقی جو مرد جو ہیں ان پر مختلف 16 MPO اور یہ وہ 104 جو تھے ان پہ پرچے ہوئے, مقدمے ہوئے, اریسٹ ہوئی. پھر بعد میں ان کی بیلیں ہوئی. مگر یہ ہے کہ احتجاجی مظاہرہ پہلے سے بھی کامیاب ہوا, اور یہ پوسٹ ٹیسٹ جو ہے وہ نہ دینے کا اعلان بھی کر دیا کہ خالی رکھیں سینٹر. اس میں پھر جو ہے سیکٹری ایجوکیشن, یہ باقی لوگوں نے جو ہے ہم میں سے کچھ لوگ جو تھے انہیں توڑا, اور انہوں نے ٹی وی پہ آ کے کچھ لوگوں نے اعلان کر دیا یونین کو کہ کچھ نکالے گئے, جو ہم نے یونین کے عہدیدار کچھ نکال دیے تھے. ان میں سے جان عالم خان تھے, انہوں نے پھر اپنے یعنی 36 اضلاع کے صدور جو تھے ان میں سے ایک آدمی تھا جنہیں وہ ایکشن کمیٹی میں نامزد کیا ہوا تھا, اس نے اسے ڈرا دھمکا کر فوجی افسروں نے جو ہے وہ بیان دروا دیا, اور اس پہ بھی قائم بھی رہا کہ ٹھیک ہے جو ہے ہم احتجاجی مظاہرہ نہیں کریں گے, پوسٹ ٹیسٹ نہیں دیں گے, نہ کوئی مظاہرے کریں گے. پھر سیکٹری ایجوکیشن وغیرہ نے جو ہے وہ تمام EDOs کو کہہ دیا کہ یہ آپ کے ضلع میں آئے گا, اسے ٹیچرز بھی پرووائڈ کریں, اور اسے سرکاری جو ہے وہ پروٹوکول بھی دیں, اور اپنی سرکاری گاڑیاں بھی دیں تاکہ اسکولوں میں جائیں, اور ان کے لیے 50-50 کم از کم ٹیچر کو اکٹھے کریں تاکہ یہ تنظیم اپنی بنا سکے پورے پنجاب میں. اس کے بعد جو ہوا وہ ایک سیاہ تاریخ ہے یونین کو تقسیم کرنے کی گئی. اور 2005 کے احتجاجی مظاہرے میں جب ہم نے جان عالم کو ان سے ملے اور ان کو بتایا تو انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف بھی کیا, اور دوبارہ پنجاب ٹیچرز یونین میں شامل ہو گئے, اور پنجاب ٹیچرز یونین کے نیب صدر انہیں جو ہے
नामजद कर दिया गया। 5 के हमारे मुजाहरे में कफन वो पहन कर जो है नासिर बाग में शामिल भी हुए। उन्हें अफसोस भी किया, मगर उन्होंने कहा कि अब तीर कमान से निकल चुका है। ज़िलों में जो आदमी मैंने नामजद कर दिए हैं वो अब इसमें शामिल तो नहीं होंगे, तो मैं तो एक फिर कोई फ़ायदा तो ना हुआ, आपके साथ ठीक है चलूँगा, मगर वो नाम तो अपना लिखता रहेंगे, एक सदर ये है, फलाना है, वो है। फिर काज़मी साहब जो है वो प्रेसिडेंट बने। ये बड़ी अजीब तारीख है जो यूनियन बदकिस्मती से तकसीम हो गई। ये कुछ हालात हैं। जी, अभी आपने चौधरी अहमद अली अख्तर साहब की बातें सुनी और बहुत ही फ़िक्र अंगेज़ और जो काबिल अमल तजावीज़ थी वो उन्होंने पेश की। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। मैं आप तमाम साथियों से अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।